علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عام انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے اور پنجاب اسمبلی کے کچھ 124 حلقوں کا بھی نتیجہ آ گیا ہے۔ کون لیڈ کر رہا ہے اس پر بات کریں گے، اور دوسری جانب RO کے دفتر کے باہر بھی کچھ احتجاج چل رہا ہے، کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے اور کہیں پر جشن بھی منایا جا رہا ہے جیت کا، اس سب پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواران کی جانب سے اس وقت جشن کا سماں ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی مانسہرہ میں ہار کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ گستاصب خان شہزادہ خان گستاصب، جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے مد مقابل تھے اور نواز شریف صاحب کو شکست دینے میں کامیاب رہے، یہ اب نتائج آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے جیسے جیسے یہ نتائج اپڈیٹ ہوتے جائیں گے تو اس کے بعد سچویشن مزید کلیئر ہوگی۔ لیکن ابھی تک کے جو نتائج ہیں، جس پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی مانسہرہ سے ہار کا اعلان کر دیا گیا اور بڑے پیمانے پر سے ان کی ہار ہونا، یہ ایک بہت ہی حیرت کی بات ہے۔ مانسہرہ، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، مانسہرہ کا وہ حلقہ جہاں کوئی اور نہیں بلکہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب، جو کہ یہ کہتے رہے کہ مانسہرہ کی بہو کے والد صاحب آ رہے ہیں تو ان کو ہم نے جتانا ہے، اور خود وہ کیمپین کرنے میں مصروف رہے، اور اس کے بعد جو لوگوں کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو مانسہرہ کیا جو حق حکمرانی ہے وہ نہیں سونپنا۔ تو وہاں ہم نے دیکھا کہ مانسہرہ میں مریم نواز شریف صاحبہ خود گئیں اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف یہاں ہیں، اور اس کے علاوہ کیپٹن صفدر صاحب نے کہا کہ دیکھیں نواز شریف صاحب یہاں ہیں، اور اس کے علاوہ دیکھیے آخری لمحے پر اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ وہ دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار، جو حمایت یافتہ امیدوار، وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے میاں محمد نواز شریف صاحب سے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے علاوہ اور اس کے مد مقابل جو PTI کے انڈیپینڈنٹ تھے، گستاصب خان صاحب جو ہیں، وہ اس وقت ان کا بہت زیادہ استقبال کیا جا رہا ہے جوش و خروش سے، وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ دیکھیے، اور ظاہر ہے اب آپ جیتتے ہیں تو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور جب آپ ہارتے ہیں تو اس کو تسلیم کرتے ہیں، دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اگر دیکھیں گے میاں نواز شریف صاحب میں اتنا حوصلہ ہے، اتنا میاں صاحب میں اتنی کریج ہے کہ وہ دوسرے کی جو جیت ہے اس کو تسلیم کریں اور خود کی جو ہار ہے اس کو تسلیم کریں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے میاں نواز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ، شہباز شریف صاحب رات گئے سے جو نتائج آئے، اس کے بعد پوری PMLN، آپ یہ دیکھیں یہاں تک کہ باقی جو جماعتیں تھیں کہ جس میں MQM یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ کراچی میں سب سے آگے ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ سب سے آگے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ سب سے آگے، اور حقیقی طور پر ہم نے جو نتائج دیکھے تو اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدواران تھے وہ سب سے آگے تھے۔ لیکن PMLN کا ایک بیان نہیں آیا، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، کوئی اور نہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ، اور جس طرح مریم نواز کی وہ کالز مشہور ہوئی کہ میاں صاحب کا چہرہ اترا ہوا، مریم نواز شریف صاحبہ کا چہرہ اترا ہوا، اور اس کے بعد کوئی مطلب بیان تو آپ جاری کریں نا۔ جیسے الیکشن کے نتائج اگر ڈیلے ہو رہے ہیں تو اس پر جیسے بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ ڈیلے نہیں ہونے چاہیے، نتائج جلدی سامنے آنے چاہیے، تو نون لیگ نے کہا کہ مطلب انہوں نے جتنا مرضی ڈیلے کر لو لیکن بس فیصلہ ہمارے حق میں دے دینا۔ میاں صاحب یا پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ ڈیلے شاید ہماری وجہ سے ہو رہا ہے تو اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا۔ اگر وہ کہیں گے صاحب اب اکثریت دلواؤ تو کہیں گے دیکھیں یہ تو ہے نا نتائج، اب کہاں سے دلائیں اکثریت؟ ایک حد تک آپ فیصلہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مسترد شدہ ووٹ ہیں وہ لیڈ سے زیادہ ہوئے، یا جتنا بھی ہوا ان کا مارجن 10% جو بھی ہوتا ہے، تو اس میں ہوگا یہ کہ پھر وہ ان کی دوبارہ کاؤنٹنگ بھی ہو سکتی ہے، اور وہاں بھی میچ پڑ سکتا ہے، دوبارہ کاؤنٹنگ کے لیے جایا بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال اسی اسنا میں جو اون چودھری صاحب نے ایک متنازع جیت حاصل کی ہے، لوگ اس کے بارے میں بھی سوال کر رہے ہیں کہ اون چودھری صاحب کیسے جیت سکتے ہیں، کیونکہ ایک حد تک تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اون چودھری صاحب کا صفایا ہو چکا ہے، اون چودھری صاحب ہار چکے ہیں، اور رات تک بھی یہی چل رہا تھا، صبح اٹھے تو اپڈیٹ کچھ اور، لیکن دیکھیے صبح کی اپڈیٹ کچھ اور ہی ہوتی ہے، رات کی اپڈیٹ کچھ اور ہی ہوتی ہے، اور اپڈیٹ جو رکھتا ہے
وہ کوئی اور ہی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اون چودھری صاحب کے لیے جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ یا تو وہ چیلنج کر چکے ہیں یا وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں. ان نتائج کو وہ تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں کیونکہ عام طور پر ایسے نتائج یکسر بدلنا یہ پہلے نہیں دیکھا گیا. انہوں نے یہ فیصلہ چیلنج کر دیا اور اس پر شاید سماعت بھی ہے آج. بالکل. دیکھیے اگر فیصلہ چیلنج کر دیا ہے تو اس کے بعد نتائج چیلنج کر دیے ہیں تو اب فیصلہ ہوگا اور کہا جائے گا کہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کے جو ایک چیز ہوئی ہے نا وہ تو پتہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی جو ایک امیدوار کو ایک ووٹ نہیں پڑا نواز شریف صاحب نے, یعنی کہ نواز شریف صاحب کے حلقے میں یاسمین راشد صاحبہ والے حلقے میں ٹوٹل جو ووٹ پڑے ہیں 2,94,000 راؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں 2,93,000 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں. یعنی کہ 1,000 پتہ نہیں کہاں سے آ گئے کہ بھائی آئیں اور ووٹ ڈالتے ہیں. کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ آپ کا کہیں کم ہوتا ہے. یعنی کہ 2,93,000 تو 2,93,000 تھوڑی آئیں گے ووٹ ڈالیں گے. یہ کوئی 2,50,000 یا اتنا ہوتا ہے یا پھر 2 لاکھ ایسے ہوتا ہے. لیکن یہاں تو مطلب جذبہ حب الوطنی کے تحت تمام تر ووٹرز آئے اور انہوں نے کہا کہ 1,000 ہم اضافی بھی آ رہے ہیں تو اسی فکر نہ کرو میاں دے نارے وجڑ گے. تو پھر ہم نے دیکھا آئے ہیں تو ان کے لیے کچھ تو بنتا ہی ہے. تو ظاہر ہے اس کے بعد اب جو نتائج رکے ہیں, جو نتائج کیا ان نتائج کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے, نتائج کو بدلا جا سکتا ہے, انجینئر کیا جا سکتا ہے نتائج کو میاں نواز شریف صاحب کے حق میں. لیکن کہاں مطلب آپ کو بتائیں نا کہ گراؤنڈ پر آپ ہار چکے ہیں, آپ بھاگ چکے. اور اس کے بعد جہاں نواز شریف صاحب کا جو ماڈل ٹاؤن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا, وہاں دیکھا گیا کہ جو دیگیں آئی تھی پکنے کے لیے, جو سیلیبریشن کا سامان تھا وہ رکشوں پر رفتار کی رپورٹیں واپس جاتا ہوا دکھائی دیا. یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی. اور اس وقت جو ہے وہ آر او کے دفتر کے بعد بہت زیادہ احتجاج بھی چل رہے ہیں. دیکھیے احتجاج چل رہے ہیں اور ظاہر ہے احتجاج اور اس وجہ سے چل رہے ہیں کیونکہ ایک تو آپ نے جس انداز سے نتائج روک کر رکھے ہوئے ہیں اور علی اعجاز بھٹر صاحب کا حلقہ ہے میرا خیال ہے وہاں پر بالکل. یہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں علیم خان کے مقابل الیکشن لڑنے والے پی ٹی آئی کے امیدوار علی اعجاز بھٹر کا نتائج کے حصول کے لیے آر او آفس کے باہر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. دیکھیے اب فارم 46 کی جو ہے اس کے بعد منتقلی ہوگی اور بتایا جائے گا کہ یہ آپ کا نتیجہ آپ کے ہاتھ میں, اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپڈیٹ کرے گا, جو کہ ابھی تک تمام تر جو نتائج ہے وہ اپڈیٹ کرنے میں ناکام رہا ہے. کہا یہ گیا تھا کہ جو EMS ہے وہ ڈاؤن ہو گیا, وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ڈاؤن ہو گیا, اور آپ نے ہی انٹرنیٹ بند کرنے سے آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ انٹرنیٹ کو کھولا جائے, یا کوئی ایک بیان بھی آپ کا نہیں ہے. یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا, دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ دنیا کی 5ویں بڑی جمہوریت میں کہ جہاں پر رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12,85,85,000 کے لگ بھگ ہے, اور وہاں انتخابات کے دن پر ایک چیز یعنی کہ انٹرنیٹ کو ہی بند کر دیا گیا, موبائل فون سروسز کو ہی بند کر دیا گیا. تو اس کے بعد پھر نتائج اپنی مرضی کے حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی, لیکن باوجود اس کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل نہیں کیے جا سکے, اور اس کے بعد پھر ظاہر مجبوراً کھولنا پڑا کیونکہ پوری دنیا کی نظریں تھیں. انٹرنیشنل میڈیا یک کے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک رپورٹ ڈال رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یعنی ایک ووٹ کروائیں اور اس کے بعد آپ یہ بھی کریں گے. انٹرنیشنل میڈیا پہ اگر اس طرح کی خبریں چل رہی تو دنیا میں بھی پاکستان کا کیا وقار جا رہا ہے کہ الیکشنز کس طرح کے ہو رہے ہیں. بہرحال اس تمام تر کشمکش کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کے آزاد یا حمایت یافتہ امیدواران ٹاپ پر ہیں. اور یہ پنجاب اسمبلی کے کچھ 124 حلقوں کے نتائج بھی سامنے آئے ہیں, جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ 59 امیدوار قرار پائے گئے ہیں اب تک 124 حلقوں سے فتح یاب قرار پائے گئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے 59 امیدواران 124 حلقوں کے یا تو رزلٹ پورے آ چکے یا ابھی آنے باقی ہیں, لیکن 124 حلقوں میں سے 59 ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور 56 پاکستان تحریک انصاف کے آزاد یا پھر
حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ اس وقت براجمان ہیں دوسرے نمبر پر. اور یہ بات بھولنی نہیں چاہیے 450 کا ایوان ہے پنجاب اسمبلی. 371 نشستیں ہیں پنجاب اسمبلی کی, تو 371 نشستوں میں سے سادہ اکثریت کے لیے بھی آپ کو تقریباً 180 کے لگ بھگ جانا پڑے گا, اور اس کے بعد آپ کی جو اکثریت ہے سادہ وہ بدل سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جو حکومت بنائی تھی اتحادیوں کے ساتھ مل کر, اور اب بھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب میں حکومت بنا پائے گی یا جہانگیر نہیں. ترین صاحب تو اپنے آبائی حلقے سے بھی ہار گئے ہیں. دیکھیے جہانگیر ترین صاحب نے عفت طاہرہ سمرو صاحبہ کو جس طرح سے باقاعدہ طور پر بلکہ دستبردار کروایا تھا, پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کے بھی کوئی 30-40 ہزار کے لگ بھگ ووٹس ہیں, اور صدیق صاحب نے باقاعدہ طور پر جہانگیر خان ترین کو مقابلے سے ہی باہر کر دیا. جہانگیر ترین صاحب جو کہ ہار گئے, لیکن اون چودھری صاحب جہانگیر ترین سے بھی آگے نکل گئے, وہ جیت گئے اور ایسے جیتے ہیں. تو مطلب کیا کیا جا سکتا ہے کہ صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے, پھر اس کے بعد زمانے نے روند ڈالا مجھے, میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے. کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.